الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر؟ جنہیں سمجھ آئی ہے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولے سبحان اللہ۔ بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر؟ ملتی کہاں ہے دولت ایمان تیرے بغیر؟ لا ریب ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا، لا ریب ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا، انسان کبھی نہ بن سکا انسان تیرے بغیر۔ انسان کبھی نہ بن سکا انسان تیرے بغیر۔ کیا دیر ہے برسنے میں اے ابرِ کرم ذرا برس، کیا دیر ہے برسنے میں اے ابرِ کرم ذرا برس، دھوئے گا کون دامن عیسیاں تیرے بغیر۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولے سبحان اللہ۔ اس طرح کی داڑھی والوں، نام بڑا پیارا ہے داڑھی والے ہیں، دار کہتے ہیں تیل کی دار، اور یہ دار جو ہے اس کا کنیکشن مدینے سے ہے۔ ذرا بولو سارے سبحان اللہ۔ آج تیل کی جو دار ہے اس کا رخ آگے پیچھے نہیں بلکہ گنبد خضرا کی طرف ہے۔ کیونکہ یہاں جتنے دیوانے بیٹھے ہیں، پروانے بیٹھے ہیں، بے خواہ بیٹھے ہیں، عاشق بیٹھے ہیں، غلام بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم ہر ایک کے دل کی جو دار ہے وہ مدینے کی طرف بہ رہی ہے۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و نوالہ و تم برہانہ وعظم سعادہ کی حمد و ثنا، نبی رحمت جان رحمت جہان رحمت، شفیع روز جزا شفیع قبر۔ اگر ہم اپنے رسول کی یہ بات ہی سمجھ لیں کہ وہ شفیع قبر ہے، میں سنے آئے رات قبر کی کالی ہے اتھے انہیں آنا جنہیں منڈے قبری کالی ہے۔ وہ شفیع قبر، وہ شفیع میزان، وہ شفیع پلسرات، وہ شفیع قبر، وہ شفیع میزان، وہ شفیع پلسرات۔ اور جب حسن کی بات آئے تو شاہ حسینہ، شاہ جمالہ، اور جب نواسوں کی بات آئے تو حسن کے نانا، حسین کے نانا، حسن کے نانا، حسین کے نانا، فاطمہ کے بابا، ابو بکر کے مولا۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ۔ ابو بکر کے مولا، عمر کے مولا، عثمان کے مولا، علی کے مولا، بلال کے مولا۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ۔ پھر کیوں میں کہوں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ خلق سے اولیاء
سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں فیصل صاحب جنہوں نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اللہ اگر بیٹا دے گا نبی کا میلاد پڑھوں گا۔ بولو سارے سبحان اللہ۔ اور نبی کا میلاد پڑھوں گا کس کے لیے؟ اللہ مجھے خوشی دے گا۔ اور ذکر کس کا کروں گا؟ مصطفیٰ کا کروں گا۔ اور جس کا ذکر خود رب فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اگر کوئی نبی کی زیارت کے لیے جائے اللہ اسے خالی نہیں بھیجتا۔ ذرا بولو سارے سبحان اللہ۔ بھائی اس طرح نہیں، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ۔ قسم سے میں جس چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں ہر چہرہ حضور کی محبت سے معمور نظر آتا ہے۔ جس سینے کی طرف نظر پڑتی ہے ہر سینہ اپنے آقا کا شدائی نظر آتا ہے۔ اور جب بیٹھے شدائی ہوں، بیٹھے عاشق ہوں، بیٹھے غلام ہوں، بیٹھے بے خواہ ہوں، اور بے خواہوں کے سامنے ان کے آقا کا نام لیا جائے، بولو سارے سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس نے محبوب کا ذکر کیا آیا ابو بکر تھا، جب ذکر مصطفیٰ کیا تو صدیق اکبر بن گیا۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ آیا ابو بکر تھا، ذکر مصطفیٰ کیا تو صدیق اکبر بن گیا۔ آیا عمر تھا خطاب کا بیٹا، جس کا بابا کہتا ہے اے بیٹا تجھے اونٹ چلانے نہیں آتے، تو دنیا میں میرا نام کیسے پیدا کرے گا؟ وہی عمر بن خطاب زمانے نے دیکھا، زمین پہ دبرا مار کے کہتا ہے میرا تیل واپس کر دے۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ۔ یہ کمال عمر کا نہیں ہے، عمر وہ تھا جو اپنی جیب کے حالات نہیں جانتا تھا، مگر بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ اپنے خرید کر انمول کر دیا۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ۔ پھر ایسی قیمت لگائی عمر کی، عمر کہتا ہے یا ساریہ ھذا الجبل، اور کبھی عمر کہتا ہے اے دریائے نیل بہہ، اور اسے خط لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اے عمر تو کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے کہ دریاؤں کو بھی خط لکھتا ہے۔ عمر کہنے لگا بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ اگر عمر کو یہ نظر ملی میرے مصطفیٰ کے ذکر کی وجہ سے ملی، عثمان بن نورین بنا، ذکر مصطفیٰ کی بدولت بنا، علی شیر خدا بنا، ذکر مصطفیٰ کی بدولت بنا، حبشی سردار بنا، ذکر مصطفیٰ کی بدولت بنا۔ اور جس نے ذکر مصطفیٰ نہ کیا وہ ابو الحکمہ سے ابو جہل بن گیا، اور جس نے ذکر مصطفیٰ کیا وہ بلال سے سردار بن گیا۔ ذرا بولو ذرا سبحان اللہ، بولو ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا پہ تشریف لائے، کون؟ ابو البشر حضرت آدم۔ ذرا بولو سارے سبحان اللہ، بولو ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ۔ میری داڑھی والو، آپ ہاتھ اٹھانے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ جسے یہ پتا ہو ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ بھئی ہم سنی ہیں، حضرت علامہ یہاں تشریف فرما ہیں، یہ بنا دیتے ہیں، علی آتے ہیں نظر کرتے ہیں، شیر خدا بنا دیتے ہیں، حبشی آتے ہیں سردار بنا دیتے ہیں، داتا جاتے ہیں علی اجویری بنا دیتے ہیں، معین الدین چشتی جاتے ہیں سرہند کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، وہ سے جلی جاتے ہیں، وہ سے آدم بنا دیتے ہیں۔ تکبیر
ذرا بولو سارے سبحان اللہ، بولو ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ۔ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، مانگ لیا بس مانگ لیا، ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، ذرا بولو سارے سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر جب دنیا میں تشریف لائے، ذرا بولو سارے سبحان اللہ، جب دنیا میں تشریف لائے ہرنیوں کے ریوڑ تھے، جنگل میں چل رہے تھے، ہرنیوں کے ریوڑ تھے، جنگل میں چل رہے تھے۔ ایک ریوڑ نے کہا، ایک ہرنیوں کی جو سردارنی تھی اس نے کہا آؤ اللہ کا نبی آیا اس کی زیارت کے لیے چلتے ہیں، بولو سارے سبحان اللہ، آؤ اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ ایک ریوڑ نے کہا، دوسرے ریوڑ کے سردار نے کہا، سردارنی نے کہا نہیں جاتے کیونکہ ابھی کچھ کھانا تناول نہیں کیا، پیٹ بھرے نہیں، بھوکے ہیں، پہلے کھا لیتے ہیں۔ مگر ایک جو گروپ تھا انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا نبی تشریف لایا ہے، ذرا بولو سارے سبحان اللہ، بولو ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ، داڑھی والوں بولو سبحان اللہ۔ پہلے بھی عرض کی ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی قسم جب جب وہ دیکھتا ہے اور جو محفل میلاد میں آتا ہے، کسی نے کیا خوب کہا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، اور جن کا بڑی دنیا میں کوئی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا سیدھے لگاتے ہیں۔ اب ایک گروپ نے کہا چلو اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے چلتے ہیں، ذرا بولو سارے سبحان اللہ، کیونکہ آپ کچھ لے کے جائیں یا نہ جائیں، جب صبح بات ہو فیصل نے محفل سجائی اپنے بیٹے کے لیے، ہم وہاں گئے تھے، پیر صاحب نے کیا کہا، لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ کہا کیا تھا، اتنا تو کہو گے، وہ بار بار کہتے تھے سبحان اللہ کے، اور اگر کوئی بات مذہب مل گیا وہ کہنے لگا وہاں لینے کیا گئے تھے، اتنا تو اسے جا کے کہو گے وہاں گئے تھے 100 بار سبحان اللہ کہا اور 9000 نیکیاں لے کے آئے، ذرا بولو سارے سبحان اللہ، 9000 نیکیاں لے کے آئے، پھر بتاؤ ملا سے ملا یا نہیں ملا، ملا سے ملا یا نہیں ملا، سنو جانور اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے جائیں، وہ خالی نہ آئے، وہ خالی نہ آئے۔ ہرنیہ گئی، ان کا سارا گروپ گیا، ایک گروپ رہ گیا اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے، ذرا بولو سارے سبحان اللہ۔ اب وہ گروپ گیا اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کا نبی عطا کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا نبی عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ جب ابو البشر حضرت آدم کے پاس گئی، حضرت آدم سے جا کے ملی تو آپ نے ہر ہرنی کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، آپ ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں، وہ جنگل کی طرف بھاگتی جاتی ہیں، اور جدھر جدھر جاتی ہیں خوشبو ہی خوشبو آنا شروع ہو، اور آپ نے کستوری سنی ہوگی، کستوری کہاں سے ملتی ہے؟ بہترین سب سے اچھی خوشبو، کستوری اگر کسی سے مس ہو نا، میرے ساتھ مس ہو، میں علامہ صاحب کے ساتھ مس کروں وہ خوشبو انہیں لگ جائے گی، یہ دوسرے سے مس کریں خوشبو اسے لگ جائے گی۔ اور سنو یہ کستوری بنتی کیسے ہے، سنو یہ کستوری بنتی کیسے ہے اور بنی کیسے ہے۔ یہ ہرنی کی ایک قسم ہے، کون سی ہرنی؟ جس پہ بابا
دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ. بھائی دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ. یہاں اللہ کا نبی ہاتھ رکھے، وہ ناف یہاں بدبو آنی چاہیے، وہاں سے خوشبو آئے. اب جب خوشبو آئی، ہرنیاں ایک دوسرے سے کہتی ہیں سہیلیو یہ خوشبو کہاں سے لے کے آئی ہو؟ یہ خوشبو، یہ عطر، یہ مسک و عنبر کہاں سے لے کے آئی ہو؟ اس سے پہلے تو تم خوشبودار نہیں تھی، تم میں کوئی خوشبو نہیں تھی. وہ ہرنیاں کہنے لگی ہم اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے گئی تھی، اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے گئی تھی. اور جب اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے گئی تو اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا. یہ خوشبو ہماری نہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ کی برکت سے خوشبو آئی. اب دوسری ہرنی نے کہا آؤ ہم بھی چلتے ہیں، آؤ ہم بھی چلتی ہیں. وہ اللہ کا نبی ہاتھ پھیرتا ہے، خوشبودار ہو جاتی ہے. آؤ ہم بھی سے خوشبو لینے جائیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے نہیں گئی تھی، کیونکہ جو میلاد کے لیے آیا ہے وہ کچھ لے کے جائے گا. ذرا بولو سارے سبحان اللہ. جو میلاد کے لیے آیا ہے وہ کچھ لے کے جائے گا. جو اس لیے آیا ہے اس کا مقصد ہی کچھ ہو رہا ہے، وہ تو پھر خالی جائے گا. جو تنقید کی گتھیاں لے کے آیا ہے، ایک وہ ہے جو محبت کا گلدستہ اپنے دل میں سجا کے لایا ہے، ایک وہ ہے جو تنقید کی گتھیاں اپنی جیب میں ڈال کے آیا ہے. آیا وہ بھی میلاد میں ہے، آیا وہ بھی میلاد میں ہے جو عشق مصطفیٰ لے کے آئے. دونوں میلاد میں ہیں. اب وہ ہرنیاں گئی، اللہ کا نبی شہید ہوتا ہے، انہیں بھی ہاتھ پھیرا، انہیں بھی ہاتھ پھیرا. وہ واپس پلٹی، کوئی خوشبو نہیں، کوئی خوشبو نہیں. جب خوشبو نہ آئی تو ان ہرنیوں کی جو سردار تھی اس کے پاس گئی اور کہنے لگی ہم بھی گئی تھی، آپ بھی گئی ہو، آپ جھوٹ بول رہی ہو کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ کی برکت ہے. ہماری پیٹھ میں بھی اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا ہے، ہم میں خوشبو نہیں. تو اس سردارنی نے کیا جواب دیا؟ ذرا بولو سارے سبحان اللہ. اس نے کہا تم خوشبو کی غرض سے گئی تھی، ہم اللہ کے نبی کی محبت میں گئی تھی. تمہاری غرض خوشبو تھی، ہماری غرض اللہ کے نبی کی محبت تھی. اور جو محبت میں گئی وہ خوشبو لے کے آئی. مدینے بہت سارے جاتے ہیں، ذرا بولو سارے سبحان اللہ. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ. مدینے بہت سارے جاتے ہیں، مگر جب بریلی کا تاجدار جاتا ہے تو بول اٹھتا ہے وہ سوئے لالا زار پھر پھر. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ. نہیں بھی تھک گئے ہو، میں بس کر دوں، میرا اپنا مزاج ہے، اتنی دیر آپ بولو گے اتنی دیر میں بولوں گا. کیونکہ میرا ایکشن کہا کہ نہیں آیا نہ الحمدللہ ہمارا پورا پیر خانہ ہے، نہ ہم کسی کی جیب کی طرف دیکھتے ہیں، الحمدللہ ہم گنبد خضرا والے کی طرف دیکھتے ہیں. ذرا بولو سارے سبحان اللہ. وہ راضی ہو جائیں، وہ راضی ہو جائیں. اور پوری دنیا میں الحمدللہ دربار عالیہ شریف پوری دنیا میں نور ٹی وی کی شکل میں، یونیورسٹی اور میڈی کالج کی شکل میں، مدارس کی شکل میں گنبد خضرا کا فیض تقسیم کر رہا ہے. ذرا بولو سارے سبحان اللہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر زبان سبحان اللہ کہے. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ. آگے میں تب جاؤں گا، یہ دار تب قائم رہے گی جب آپ کے سینے میں عشق مصطفیٰ بالے لے کے اٹھے گا. پتہ چلے گا یہ عاشقوں کے سینے ہیں.
میری بات آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ کی قسم تصور امت خضرا کی طرف یہ بات میں اپنے باپ کی نہیں کر رہا، اپنے دادا کی نہیں کر رہا، فیصل صاحب کے خاندان کی نہیں کر رہا، مولوی صاحب کے خاندان کی نہیں کر رہا، اللہ کی قسم مدینے والے کی بات کر رہا۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں۔ یہ کوئی کیوں پوچھے رضا، تجھے کیوں کوئی پوچھے رضا، تجھ سے تو ہزار پھرتے ہیں۔ میں تو وہ نہیں کہتا جو اعلیٰ حضرت نے کہا، ذرا بولو سارے سبحان اللہ۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، تجھے کوئی کیوں پوچھے رضا، تجھ سے تو وہاں ہزار پھرتے ہیں۔ ایک رضا گیا تو وہ بریلوی کا تاجدار بن گیا، غوث اعظم کے غوث عبد القادر گئے تو محبوب سبحانی لاش شباد لامکانی قندیل نورانی غوث اعظم بن گئے۔ جانے والوں میں فرق ہے، جو عشق کی مستی سے گیا وہ معین الدین چشتی بن گیا، وہ پیر سیال لجپال بن گیا، وہ گھوڑے کا تاجدار بن گیا، وہ موڑے کا تاجدار بن گیا، وہ کئیاں کا تاجدار بن گیا، وہ نیاریاں کا تاجدار بن گیا، وہ سرہند کا تاجدار بن گیا، وہ صابر پیا بن گیا۔ ذرا بولو سارے سبحان اللہ۔ جو وہ ادھر جو لینے جاتا ہے، ایک وہ ہے جو عمرے سے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جاتا ہے، ایک وہ ہے جس کی خاطر مسجد نبوی بنی۔ ذرا بولو سارے سبحان اللہ۔ وہ جس کی خاطر ساری کائنات بنی، صرف مسجد نبوی نہیں، اگر آدم ابو البشر بنا تو حضور کے صدقے سے، اگر عمر اگر نور نجی اللہ بنا تو حضور کے صدقے سے، اگر یوسف شاہ حسینہ بنا تو حضور کے صدقے سے، اگر موسیٰ کلیم اللہ بنا تو حضور کے صدقے سے، اگر عیسیٰ روح اللہ بنا تو حضور کے صدقے سے۔ بولو سارے سبحان اللہ۔ اور اب جو مدینے جائے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے، وہ خالی آئے، میں تو کہوں گا وہ خالی آئے، اور جو مکینے امت خضرا کی زیارت کے لیے جائے، پھر وہ کہے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، تجھے کوئی کیوں پوچھے رضا، تجھ سے یہاں زار پھرتے ہیں، اتنی بات کہے اور امت خضرا سے ہاتھ بڑھا۔ ذرا بولو سارے سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ۔ اور جو خوشبو لینے جاتا اسے خوشبو ملتی ہے۔ آئے ہائے سنو، حضرت زماد کہتے ہیں جس سے سب سے پہلے میں نے حضور کا ذکر سنا اس کا نام ابو لہب تھا۔ ذرا بولو سارے سبحان اللہ۔ جس سے میں نے حضور کا ذکر سنا، ذرا بولو سارے سبحان اللہ۔ ہاتھ کھڑے کر کے بچے بولو سبحان اللہ۔ کیونکہ ایک وہ ہے جو اس میں کھلبلی ڈالنا چاہتا ہے، کیونکہ اس وقت اس محفل کی پرواز مدینے کی طرف ہے۔ آپ نہ گھبرائیں کوئی کیا کر رہا ہے، کیونکہ اس کی بھی ڈیوٹی ہے، اس کی بھی ڈیوٹی ہے، کیونکہ دل گھبرا رہے ہیں، گرما رہے ہیں، دل گرما رہے ہیں۔ یہ گرمی کون سی ہے؟ آؤ اعلیٰ حضرت کے پاس چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ لگائی ہے وہ آگ بجھا دے گی۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ نبی کا غلام جب جہنم یعنی پل صراط کے اوپر سے گزرے گا، پل صراط جو بال سے بری تلوار کی دار سے تیز ہے، اس کے نیچے جہنم ہے۔ جب نبی کا غلام، جب نبی کا عاشق، جب نبی کا بے خواہ، جب نبی کی نعتیں پڑھنے والا، جب نبی کی خاطر میلاد منانے والا، رات کے اس پہر محفل میں بیٹھنے والا، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والا، حضور کی خاطر پھانسی چڑھنے والا،
ذرا بولو سارے سبحان اللہ۔ اور چوکوں میں پولیس سے مارے کھانے والا، جیلوں میں جانے والا، کسی خطر مصطفیٰ کی خاطر، ذرا بولو سارے سبحان اللہ۔ اور جب یہ پل صراط کے اوپر سے گزرے گا، پل صراط کی جو آگ ہے، جہنم کی جو آگ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، اے اللہ اس عاشق کو جلدی جلدی میرے اوپر سے گزار دے، جو اس کے سینے میں آگ ہے وہ میری آگ کو بجھا دے۔ یہ وہ نعرہ ہے جو قیامت والے دن بھی لگے گا۔ آپ نے یہی دیکھنا بس، کیونکہ اس نے دیکھنا ہے میرے محبوب کی امت کتنی ہے۔ بس اسی لیے بزمیں قیامت، یوم قیامت سجائی جائے گی کہ محبوب کی محبوبائی دکھائی جائے گی۔ فقط اتنا ثواب ہے نقاب بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ذرا بولو سارے سبحان اللہ، ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ۔ عشق تیرے صدقے جلنے سے جھٹے چلتے، جو آگ لگائی ہے وہ آگ بجھا دے گی، اس آگ کو جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا۔ جو رہت و دل و جاں ہے وہ ذکر محمدی ہے، اس آگ کو جلائے رکھنا، اس آگ کو نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل جو رہت و دل و جاں ہے وہ ذکر محمدی ہے۔ ذرا بولو سارے سبحان اللہ۔ نبی پاک کے غلاموں، وہ جہنم کی آگ کہے گی یا اللہ اس کو جلدی گزار، کیونکہ اس کے سینے میں آگ ہے۔ اس کے سینے میں آگ کون سی ہے؟ عشق مصطفیٰ کی۔ آج اگر تم عشق مصطفیٰ کی آگ جلا کے رکھو گے، انشاءاللہ اس دن یہ عرض کرو گے یا اللہ وہ دن کہاں گیا، وہ دن کہاں گیا۔ یوم دین بدلے کا دن تھا، ہم نے بڑا سنا تھا، سورج سوا نیزے پہ تھا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، یا اللہ ہم تو سیدھے جنت میں آگے، یا اللہ وہ دن کہاں ہے؟ تو رب فرمائے گا تم نے زندگی کو میرے محبوب کی خاطر، میرے محبوب کی خاطر گزارا، میری محبت میں گزارا، اور میں نے تمہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کر۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو نبی پاک کے غلاموں، حضرت زماد مکے میں آئے، جس شخص سے پہلے حضور کا ذکر سنا اس کا نام ابو لہب تھا۔ کون تھا؟ ابو لہب۔ کہتا کیا ہے؟ اے زماد سن، تو مکے میں آیا ہے، تو بڑے عمرے کرتا ہے، محمد بھی بڑے عمرے کرتا ہے۔ ذرا بولو سارے سبحان اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا نام لیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے عمرے کرتے ہیں، وہ بھی کعبے کے بڑے طواف کرتا ہے، تو بھی کعبے کے بڑے طواف کرتا ہے، مگر جب وہ کعبے کا طواف کرتا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کے کانوں میں کہتا جاتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، جس کے کانوں میں اس کی آواز پڑ جاتی ہے وہ اسی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اے زماد تو ہماری جماعت کا بڑا سیانہ بندہ ہے، یہ نہ ہو کہ تو بھی محمد مصطفیٰ کریم آقا کی زبانی سے
ان کا نام سن لے، ان کا کلام سن لے، ان کی گفتگو سن لے، تو بھی ان کا کلمہ پڑھ لے۔ اس لیے کرنا کیا ہے، جب کعبے کے طواف کے لیے جائے تو اپنے کانوں میں روئی دے لینی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کانوں میں روئی دینی ہے، اور ساتھ کیا کرنا ہے؟ اپنی نگاہیں نیچی رکھنی، اس کی طرف دیکھنا نہیں۔ حضرت زماد کہتے ہیں مجھے اس نے اسی طرح کہا، میں جب کعبے کے طواف کے لیے گیا تو کانوں میں روئی دے دی، کانوں میں روئی دے دی، آنکھیں جھکا لی، کعبے کا طواف شروع کیا۔ اب کعبے کا طواف ہو رہا ہے، حضور تشریف لے آئے، مگر اس نے یہ نہیں کہا تھا کان بند کرنے کے لیے تو کہا تھا، آنکھیں جھکانے کے لیے تو کہا تھا، ناک بند کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ پہلے انس بن مالک کے پاس جاتے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں میں روزانہ میری 4 بیویاں تھیں، میں خوشبو لگا کے جاتا، ہر بیوی کوشش کرتی کہ مدینے کی بہترین دکان سے خوشبو خریدتی، میرے مد مقابل لاتی، جب لاتی تو میری خوشبو ان پہ ہے بھی ہوتی، وہ پریشان ہو جاتی کہ ہم نے مدینے کی ساری مہنگی دکانوں سے مہنگی خوشبوئیں لے لی ہیں، مگر جب بھی انس آتا اس کی خوشبو ہم پہ ہیوی ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے۔ وہ ایک دن بول اٹھی چاروں، اے انس بن مالک ہمیں سمجھ نہیں آتی، خوشبو ہم بھی خریدتی ہیں، خوشبو تو بھی لگاتا ہے۔ تو انس بن مالک کہنے لگا میں تمہاری دکانوں کی خوشبو نہیں لگاتا، ایک دن کملی والے میرے گھر میں تشریف فرما تھے، حضور میرے گھر میں تشریف فرما تھے، سونا کملی والا میرے گھر میں تشریف فرما تھا، اور سونا کریم آقا بانٹ کی چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، اور حبہ مبارک جبہ مبارک نہیں پہنا ہوا تھا، گرمیوں کے دن تھے، آپ کے جسم اطہر سے، آپ کی مبارک کمر سے جو تھا پسینہ بہ رہا تھا، میں نے شیشی لی اور اس میں وہ پسینہ بھر لیا، اور جو تم خوشبو کہتی ہو وہ میرے نبی کا پسینہ ہے۔ نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ وہ خوشبو میرے نبی کا پسینہ ہے۔ اور حضور کے صحابہ جب حضور کے گھر جاتے ہیں پوچھتے کہ آقا قریب کہاں ہے، گھر والے بتاتے کہ حضور بائیں تشریف لے گئے، وہ بھی آگے کسی سے نہیں پوچھتے کہ حضور کدھر ہے، روایات کے اندر آتا ہے وہ بھی خوشبو سونگنا شروع کر دیتے، اور یہاں مصطفیٰ ہوتے وہاں پہنچ جاتے، ذرا بولو سارے سبحان اللہ، وہاں پہنچ جاتے، خوشبو مصطفیٰ سے۔ اسے نہیں کسی نے بتایا تھا نا زماد ناک بند کر لینا، کیونکہ وہ قریب سے گزریں گے۔ حضرت زماد کہتے ہیں جب حضور قریب سے گزرے نا، کان تو بند کیے ہوئے تھے، آنکھیں تو جھکائی ہوئی تھی، مگر کسی نے یہ نہیں کہا ناک بھی بند کر لینا، اب ناک کے ذریعے خوشبو آئی۔ ذرا بولو سارے سبحان اللہ، ناک کے ذریعے خوشبو آئی، جب خوشبو آئی، جب خوشبو آئی تو خوشبو نے دماغ سے کہا وہ جس کی خوشبو اتنی سونی ہے اس کے چہرے کو دیکھ تو گئی۔ نظروں نے جب چہرے کی طرف دیکھا تو پیر میرے علی بول اٹھے اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جو ہانا کھا، سچا کھا تے سونے رب دی میں شانا کھا، جس شان تو بنیا سب شانا، کتے میرے علی کتے تیری سنا، اے گستاخ حکیم کتے جا کر بولو سارے سبحان اللہ، ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ۔ جس کا چہرہ اتنا سونا ہے اس کا کلام کتنا سونا ہوگا، اس کا کلام کتنا سونا ہوگا۔ حضرت زمان کہتے ہیں حضور اللہ کا کلام پڑھتے جاتے ہیں، میری آنکھوں سے
سارے سبحان اللہ. اسی وقت پڑھا لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول بہاروں جیسے, ان کے صحاب ستاروں جیسے. ان سا کوئی پیارا نہیں, سا کوئی پیارا نہیں. ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی. جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پہ سایہ کرتے. میرے محبوب تو وہ محبوب ہیں, ان کے ہاتھوں میں بنی ہوئی بوٹی آ جاتی, وہ حضور کے ساتھ مس ہو جاتی, وہ بھی بولنا شروع کر دیتی. ذرا بولو سارے سبحان اللہ. اے امتی قربان اس نبی پہ جس کی شان یہ ہے. گونگے آئے تو وہ بولنا شروع کر گئے. ایک نا زہر برا بکری کی اگلی ٹانگوں میں حضور کو پیش کر دی. کریم آقا نے جب وہ بکری اٹھائی, گوشت اٹھایا, منہ کے قریب بوٹی گئی, بوٹی بول اٹھی. حالانکہ بکری بولتی تو بولنا بنتا تھا کیونکہ اس کی زبان تھی, اللہ کا نبی تھا. اللہ کے نبی تھے, وہ بکری کی زبان سمجھتے تھے, مگر اللہ کے نبی ہیں, کٹ کے بھن کے جل کے دیس کے پہ چڑھ کے پیش ہوتی ہے, پیش ہو کے حضور. ابھی فطرت یہ ہے بولنے کے لیے زبان چاہیے, اس کی زبان نہیں تھی. دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے, قوت بصارت چاہیے, قوت بصارت نہیں ہے. سننے کو قوت گوئی چاہیے, سننے کو قوت سماعت چاہیے, قوت سماعت نہیں ہے. بھلائی کے لیے قوت زبان چاہیے, تب گوئی ہوتی ہے. مگر نہ بولنے کی قوت ہے, نہ سننے کی طاقت ہے, نہ دیکھنے کی طاقت ہے. مگر میرے نبی کے ہاتھ میں جائے وہ بول اٹھے. بولو سارے سبحان اللہ. اور عرض کیا کرے, یا رسول اللہ مجھ میں زہر ہے. حضور نے اس بڑھیا کو بلایا, بڑھیا سے کہا بڑھیا اس میں زہر ہے. بڑھیا کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں یہی دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہو. کافر بھی جانتے ہیں جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے. اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ غیب جانتا, اور نبی کے میں نے ہی غائب جاننے والے کی ہیں. اس پہ تو کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. ذرا بولو سارے سبحان اللہ. اگر اس پہ بحث کروں تو بات لمبی ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اپنی زندگی کو اللہ کی قسم حضور کی محبت میں گزارو. اور حضور کی محبت کیا ہے, یہ نہیں نعرے لگانے. حضور کی محبت یہ نہیں ہے کہ ہم نعرے لگائیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں. اللہ کی قسم جس کا تب پتہ چلے گا صبح فجر کے ٹائم آپ سارے ادھر مسجد میں ہو, کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے. اور حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے, اپنی جوانی کو نبی پاک کی سنت کے مطابق گزارو. یہ پتہ کوئی نہیں, آج میں ایک جوان کا جنازہ 3 بجے پڑھا کے آیا ہوں. سعودی عربیہ تھا, کام کرتا تھا, لاکھوں روپے کماتا تھا. 10 دن وہاں پڑا رہا, پھر میت آئی, آج جنازہ ہوا. بہت سارے لوگ رو رہے تھے. اب کوئی رو رہا تھا یہ پیسے بھیجتا تھا, کوئی رو رہا تھا اس کے پاس مال تھا, کوئی رو رہا تھا یہ ہماری غربت میں ہماری مدد کرتا تھا. مگر دوستو آخر ٹھکانہ قبر ہے, جانا ہے وہاں. یہ سوچنا ہے تیاری کیا ہے. بہترین تیاری ہے آپ کی نماز قضا نہ ہو. گنبد خضرا والے سے جو محبت ہے نا, شفیع قبر سے جو محبت ہے, اس میں کوئی دوگلی پلیشی نہ ہو, یک رنگ ہو. یہ نہیں کہ کوئی کہے اس طرح حضور کا میلاد مناؤ تو یہ ہوتا ہے, نہ مناؤ تو یہ ہوتا ہے. بھئی کوئی بھی حضور کا ذکر کرے آنکھیں جلائے, دل بچھا لو. کسی کی بات اچھی لگے نہ لگے, مصطفیٰ کی جب وہ بات کرے اس کے غلام بن جاؤ. جو مصطفیٰ کا نہیں ہے یہ سنا, یہ پیری فقیری بھی جو ہم لوگوں نے مچائی ہوئی ہے نا تویز اور گنڈوں کے لیے نہیں. اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. اور اللہ حضرت نے فرمایا جس کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت لاکھوں سلام. جو خود نماز نہیں پڑھے وہ کس طرح رہنما ہو سکتا ہے, وہ کس طرح رہبر ہو سکتا ہے. اور پیر کا کام یہ نہیں ہے, ہمارے مرشد کریم فرمایا کرتے تھے
پیر کا کام ہے گنبد خضرا والے کا پتہ دینا، اپنے گھر کا پتہ نہیں دینا۔ جو اپنے گھر کا پتہ دے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جو در مصطفیٰ کا پتہ دے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہ سوکھی بات ہے، کوئی زیادہ پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں۔ جو در مصطفیٰ کا پتہ دے، جو خود نماز نہ پڑھے، وہ کس طرح اللہ کا ولی تو اسے کہتے ہیں، اللہ کے دوست کو۔ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ جو وہ کام کرے جو اللہ کو پسند ہو۔ یہ دوستی کیسی؟ اگر آپ کہیں کہ میری دوستی ہے پیر صاحب سے، اور آپ مجلس میں بیٹھ کے شراب پیئے، چرس پیئے، آپ کہیں میں دوست ہوں، وہ دوست تو نہیں ہو سکتا۔ دوست وہ ہے جسے دیکھ کے آپ کہیں کہ واقعی یار یہ پیر صاحب کا دوست ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ دوستی ہماری قبر و حشر کے لیے ہونی چاہیے، میزان اور پلسرات کے لیے ہونی چاہیے، آخرت کے لیے ہونی چاہیے، دنیا داری کے لیے نہیں۔ اور کوشش کرو کوئی نماز قضا نہ ہو، ہر روز قرآن پڑھو، چاہے ایک آیت ہی صحیح۔ آپ نے دیکھا ہے یہ دوسرے کافر بھی اپنی وہ کتاب کو روزانہ اٹھاتے ہیں، مگر ہم مسلمان ہیں نیٹ پہ پوری رات بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ کوئی بات قضا نہ ہو نیٹ کی، کوئی خبر قضا نہ ہو، کوئی دنیا داری کی بات قضا نہ ہو، پوری رات ہمارے بچے آج کل یہ نئی گیمیں آئی ہوئی ہیں معاذ اللہ، پوری رات کھیلتے رہتے ہیں، پوری رات جاگتے رہتے ہیں، اور کچھ دماغی مریض ہو گئے۔ ہم انہیں گنبد خضرا والے کا پتہ دینا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ سکھایا نا اپنے بچوں کو، بیٹھ کے حضور کی باتیں کی، حضور کی سیرت پڑھا کرو بچوں کے سامنے۔ کریم آقا اس طرح بچوں سے پیار کرتے تھے، کریم آقا یتیموں سے اس طرح محبت کرتے تھے، حضور جو غریب ہوتے تھے ان سے اس طرح پیار کرتے تھے۔ اور کسی نے کہا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غریب ہے، آج اسے اذان کے لیے اوپر نہ بھیجنا، آج مکے کے جو چودھری ہیں مر چکے ہیں، یا رسول اللہ آج جتنی چودھرا وہ مر چکی ہے، اگر اس نے اذان پڑھی تو اور مر جائیں گے۔ حضور نے فرمایا میرا بلال وہ ہے جس نے تتی ریت میں اذانیں پڑھی، میرا بلال وہ ہے جس نے حنین میں اذانیں پڑھی، میرا بلال وہ ہے جس نے بدر میں جب ہمارے جسم پہ کپڑا لباس نہیں تھا، 13 تلواریں تھیں، اس وقت بھی میرا بلال اذانیں پڑھ رہا تھا، احد میں میرے دندان مبارک شہید تھے، اس وقت بھی میرا بلال اذانیں پڑھ رہا تھا۔ اے صحابہ آج بھی میرا بلال اذان پڑھے گا، آج بھی میرا بلال اذان پڑھے گا، آج بھی میرا بلال اذان پڑھے گا۔ جن کا بری دنیا میں کوئی نہیں باندھی ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگا دے، اور جن کا کوئی نہیں ہو ان کو سینے سے لگاؤ، پتہ چلے کہ آپ کا غلام ہو۔ اپنے بتیجے دیکھو، یتیم دیکھو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تم یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے، صرف ہاتھ رکھو گے، میں نہیں کہتا مال دو، میں نہیں کہتا دولت دو، میرے کریم آقا نے کہا، میرے کریم آقا نے کہا صرف دست شفقت رکھ، جتنے تیرے ہاتھ کے نیچے اس کے بال آئیں گے اللہ تجھے نیکیاں دے گا۔ کتنا تیرا پیارا دین ہے، کدھر پھر رہا ہے، کدھر کی باتیں کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے سوکھے سوکھے طریقے، کسی رستے میں کسی کو پانی پلا دو، کسی کا روزہ کھلوا دو، کسی سے حضور نے فرمایا میٹھی بات کر یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو رستہ صحیح دکھا دے یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ پیارا دین ہے، اس دین پہ عمل کرو جو مصطفیٰ کریم چھوڑ کے گئے۔ جب تم اپنے بچوں کے سامنے حضور کی باتیں کرو گے تو ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ پیدا ہوگا۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب کوئی سفیر ایک آیا محمود غزنوی کے پاس، اس کے بیٹے نے ایک انگریز کو دیکھا، دیکھ کے بے ہوش ہو گیا، گر گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ گرنے کی وجہ کیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اس سفیر نے اس نے کہا آج سے پہلے اس بچے نے داڑھی منڈا انسان نہیں دیکھا، اس نے سمجھا یہ کوئی جنات ہے یا دنیا کی کون سی مخلوق ہے، اس لیے وہ ڈر گیا۔ نبی پاک کے غلاموں، آج ہم نبی کی سنت کو اتار کے گلیوں میں پھینک رہے ہیں، اور ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہے۔ یہ امامت شریف ہے، اللہ کی قسم میرے سر پہ نہ ہو تو میں اتنا خوبصورت نظر نہ ہوں۔ یہ داڑھی ہے، یہ میں خوبصورت نہیں، داڑھی خوبصورت ہے، یہ امامہ خوبصورت ہے، یہ لباس نبی کی سنت ہے، یہ لباس خوبصورت ہے، میں خوبصورت نہیں۔ نبی پاک کے غلاموں، نبی پاک کی ہر سنت میں خوبصورت
محسوس ہوتی ہے کیونکہ یہ انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ آؤ نبی پاک کی غلامی میں اپنی زندگی گزاریں، حضور کے غلام بن جائیں، جو زندگی ہے عشق مصطفیٰ میں گزرے، نماز ہماری کوئی قضا نہ ہو، یہ غیبتیں چھوڑ دو، یہ چغلیاں چھوڑ دو، یہ لوگوں کی باتیں کرنا چھوڑ دو۔ یہ ہم میں بڑی ایک عجیب ہماری فطرت ہو چکی ہے، ہماری محفلیں اور مجلسیں جو ہیں غیبت کے بغیر چلتی نہیں۔ اگر ہمیں خدارہ یہ سمجھ آ جائے یہ غیبت جو ہے ہم دوسروں کے گناہ اپنے پلڑے میں لے کے جا رہے ہیں، کاش ہمیں یہ سمجھ آ جائے یہ چودرا، یہ اکڑ، یہ گل میں اس طرح کر کر کے کھڑے ہونا، لوگوں کو بتانا، اپنی تصویروں سے لوگوں کو ڈرانا، وہ بھئی چودرا اور یہ جٹ پنا ادھر ہی رہ جائے گا، تو قبر میں جائے گا تو قبری والا آئے گا، قبر میں جائے گا تو سب سے پہلے حضور آئے گا۔ اور اس لیے آج ان سے محبت کر لے، آج ان سے وفا کر لے، آج ان کی محبت میں زندگی گزار۔ اللہ کی قسم بڑی اکڑ، بڑا پیسہ، بڑا مال ادھر ہی رہ جائے گا۔ کتنے چودھری تیری آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں، کتنے وڈیرے تیری آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں، دنیا کے بزنس مین اور کاروباری شخصیات مرتی ہیں، گر چھٹی اولاد ان کو غسل نہیں دیتی۔ غسل کے لیے مولوی کو بلاؤ، مولوی کو بلاؤ، اس کے کپڑے اتارو، پھینک۔ کسی نے کبھی باپ کا بینک بیلنس نہیں پھینکا کہ اسے میں صدقہ خیرات کر دوں، اسے کسی مسجد میں لگا دوں، کسی نے بابا کی زمین کو نہیں پھینکا، مگر جب غسل دینے کا وقت تھا باپ کے قریب نہیں آیا۔ باپ کی نماز جنازہ میں بیٹا کھڑا ہے، اسے نماز جنازہ نہیں آتی۔ ہمارے قریب ایک گاؤں کی بات ہے، ایک نوجوان میں اس سے ملنے گیا فاتحہ کے لیے، وہ رونے لگا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اللہ کی مرضی ہے، اب صبر کر۔ کہنے لگا پیر صاحب اس لیے رو رہا ہوں، میرے باپ نے زمینیں بیچ کے مجھے جرمن بھیجا، میں نے خوب مال کمایا، کوٹھیاں بنائی، میرے گھر میں بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں حضرت صاحب، مگر جب آج میں اپنے باپ کے نماز جنازہ میں تھا میں نے اللہ اکبر کہا، مجھے کچھ نہیں آتا تھا میں اس باپ کے لیے کیا دعا کرتا، اس باپ کے لیے کیا دعا کرتا۔ آج اپنی اولاد کو یہ تربیت کرو، آج سکھاؤ، او ولدن صالحا، جو تیری نیک اولاد ہوگی، جو تیرے لیے دعا کرے گی، وہ تیری قبر میں پہنچے گی، سارے عمل ختم ہو جائیں گے، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مگر وہ تیری اولاد، وہ ولدن صالحا جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گی، یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے، یہ قبر میں جائے گی تو گناہگار ہوگی، قبر سے اٹھے گی تو ان کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی۔ وہ نیکیاں کیسے ہوں گی؟ او ولدن صالحا، جو نیک اولاد نیک عمل کرے گی۔ آج اپنی اولاد کو نیک عمل سکھاؤ، مسجد میں مولوی صاحب کے پاس بھیجو، ان سے قرآن پڑھاؤ، ان سے نماز جنازہ پڑھاؤ، ان سے ضروری جو دینی علوم ہے وہ بھی پڑھاؤ۔ میں کہتا ہوں آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، مگر قرآن بھی آتا ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے بچوں کو ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، مگر قرآن بھی آتا ہو، قرآن کی سمجھ بھی ہو، کملی والے سے محبت بھی ہو۔ اللہ کا واسطہ ہے ایک چیز اپنی اولاد کو ضرور دینا، عشق مصطفیٰ، ہر چیز پہ سودا کر لینا۔ کسی پیر کو مانو یا نہ مانو، اس کی خانقاہ پہ جاؤ یا نہ جاؤ، کسی مزار پہ جاؤ یا نہ جاؤ، مگر جب کملی والے کی محبت کی باری آئے تو اقبال کو یاد رکھ لینا۔ اقبال نے فرمایا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اور پھر اقبال بول اٹھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تھوڑا سا ذکر ہوگا کیونکہ ہماری یہ خراک ہے، تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے لا